اللہ کا خوف جب انسان کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے تو پھر یہ جب بھی معصیات کی طرف جاتا ہے، گناہوں کی طرف جاتا ہے، تو اللہ کا خوف اس کو روکتا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے ایک نوجوان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بہت نیک تھا، کان یلازم المسجد والخلوہ، ہمیشہ خلوت کی زندگی گزارتا تھا، ہمیشہ عبادت کیا کرتا تھا، لیکن ایک لڑکی کے ساتھ عشق ہو گیا تو ایک مرتبہ خلوت میں آئے اور اس لڑکی کے ساتھ بات کرنے لگے، لیکن جو ہی بات شروع کی تو کیا ہوا؟ فشہق فغشا علیہ، جسم پر کپ کپی طاری ہوئی اور بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ تو اس کا چچا آیا اور اس کو گھر لے گیا۔ جب وہ ہوش میں آیا تو اس نے کہا کہ اے چچا مجھے عمر کے پاس لے کے جاؤ۔ جب عمر کے پاس اس کو لے گیا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اس نے کہا کہ اے امیر المؤمنین، اس نوجوان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ جس کا دل گناہ کی طرف مائل ہوا لیکن اس کے جسم پر کپ کپی طاری ہوئی اور وہ اللہ سے ڈر گیا، اور اس بات کے دوران جب اس نے یہ بات مکمل کی فشہق فغشا علیہ اخرى، تو پھر وہ اس کے جسم پر کپ کپی طاری ہوئی اور وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا حتی مات، یہاں تک کہ وہ نوجوان مر گیا۔ تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسے نوجوان کے بارے میں فرمایا کان لہو جنتان، کان لہو جنتان، اس کے لیے دو جنتیں ہیں، اس کے لیے دو جنتیں ہیں۔ اور فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، جو آدمی اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے دو جنتیں ہیں، اور اسی کا نام تقوی ہے کہ اللہ کا خوف دل میں پیدا ہو جائے۔ اور یہ تقوی والا مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے میں ہونا یہ چاہیے کہ ہمارے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، تقوی پیدا ہو جائے، معصیات سے ہم بالکل دور ہو جائے، بد نظری سے، نافرمانیوں سے، ناپ تول میں کمی سے، اللہ کے ایسے کاموں سے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے اس سے ہم باز آ جائے۔ اسی کا نام تقوی ہے، اسی کا نام خوف الہی ہے، اور ایسے ہی آدمی کے لیے اللہ نے دو جنتوں کا اعلان فرمایا ہے۔